السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کل ہم لوگوں نے پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں پڑھا تھا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا. آج ہم آب و ہوا کے انسانی زندگی پہ اثرات پڑھیں گے. یہ کویشچن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ ہم آب و ہوا کی انسانی زندگی پہ اثرات پڑھیں، ہم تھوڑا سا آب و ہوا کے بارے میں لکھیں گے کہ آب و ہوا کیا ہے. وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کسی بھی خطے کی جو مجموعی کیفیت ہے جو سالہ سال رہتی ہے اس کو ہم آب و ہوا کہتے ہیں، لیکن جو دن بھر چینج ہوتے رہتے ہیں اس کو ہم موسم کہتے ہیں. تو آب و ہوا کے لحاظ سے کہ پاکستان انسانی زندگی کے اثرات میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہیں جو ان علاقوں پر اور ان کے ماحول پر اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہے. لوگوں کی سرگرمیاں بھی ان کے تابع ہوتی ہیں، ان کے پیشے بھی ان کے تابع ہوتے ہیں، اور ان کا رہن سہن بھی ان کے تابع ہوتا ہے. یہاں تک کہ مختلف اقسام کی فصلیں، پھل پھول بھی آب و ہوا کے تعلق کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں. آب و ہوا اس علاقے کے جانوروں اور پرندوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں ہم لوگ ہلکے کپڑے استعمال کرتے ہیں جس میں ہمیں گرمی زیادہ نہ لگے. اس کے علاوہ ہم پانی بار بار پیتے ہیں، گرم خوراک میں کمی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسکول اور کالجوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو جو گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. لیکن اس موسم میں گندم پک کے تیار ہو جاتی ہے. خربوزے اور آم کا موسم آتا ہے اور ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. چھتری اور ٹوپی کا استعمال بڑھ جاتا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے سر کو ڈھانپا جاتا ہے. لوگ دوپہر کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے کیونکہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے. میدانی علاقے خصوصاً راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی اور پشاور وغیرہ میں شدید گرمی پڑتی ہیں، جس کے باعث ہر قسم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. امیر لوگ گرمی سے تنگ آ کے مری ایوبیا، نتھیا گری جیسے پرفضا مقامات پہ چلے جاتے ہیں. صحرائی علاقے گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ نقل مکانی شروع کر دیتے ہیں. اس طرح جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ہماری سرگرمیاں جو ہیں وہ دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہیں. ہم باریک کپڑوں کی نسبت موٹے کے کپڑے اور اون والے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں. پانی بھی بار بار نہیں پیا جاتا اور گرم خوراک کھاتے ہیں جیسے کہ خشک میوہ جات وغیرہ. اور سردیوں میں گوشت اور مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے. لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور آگ تاپتے ہیں. گہرے رنگ اور اونی کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے. دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی. گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. بلند پہاڑ شدید سردی کی لپیٹ میں چلے جاتے ہیں، راستے برف باری سے بند ہو جاتے ہیں، زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. پہاڑی علاقوں میں بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں اور لوگ میدانی علاقوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں. کاروبار بھی آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی کہ جس طرح میدانی علاقے کے لوگ گرمیوں میں شمالی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اسی طرح شمالی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ گرمیوں میں میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کافی سردی پڑتی ہے. تو اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا کہ آب و ہوا کی انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہے کہ آب و ہوا جس طرح ہوتی ہیں اس طرح انسان کا رہن سہن ہوتا ہے اور وہاں کی سوسائٹی پہ ان کے اثرات پڑتے ہیں. تو وہاں کے پیشے جو ہیں وہ بھی آب و ہوا کے لحاظ سے ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.